بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کے پی کے 7th کلاس ہسٹری میں باب نمبر 4 کا بغور جائزہ لیں گے۔ باب کا نام ہے جنوبی ایشیا میں مسلمان، اور یہ دہلی سلطنت کے حوالے سے ہے، یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز دہلی سلطنت سے ہوا تھا۔ باقاعدہ حکمرانی کا آغاز تو 1206 میں قطب الدین ایبک کے دور سے ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری نے خراسان سے آ کر آنے والے حکمرانوں کے لیے راستہ ہموار کر لیا تھا، اس لیے ہم ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دہلی سلطنت کا اختتام 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ پر ہو گیا تھا، جب ابراہیم لودھی کو ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہندوستان پر مغل دور حکومت شروع ہو جاتا ہے، جس کا اختتام 1857 میں بہادر شاہ ظفر کے اقتدار کے خاتمے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد برٹش رول شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس یونٹ میں ہم محمود غزنوی اور غوری کے بعد 1206 سے 1526 تک 320 سالہ تاریخ کو جانچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا داخلہ 712 میں محمد بن قاسم کی سندھ کی فتوحات سے ہوتا ہے، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ دیبل کراچی سے 37 کلومیٹر دور بمبور کے مقام پر ایک قدیم بندرگاہ ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے اسی بندرگاہ پر اپنا جھنڈا لہرایا۔ یہاں ہندوؤں کے مندر بکثرت موجود تھے۔ جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں اسلام سب سے پہلے عرب تاجروں کی مدد سے پہنچا۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالدیپ اور سری لنکا شامل ہیں، جبکہ جنوب مشرقی ایشیا میں جو ممالک ہیں وہ چین کے جنوب میں، بھارت کے مشرق میں اور آسٹریلیا کے شمال میں واقع ہیں۔ ان ممالک میں برونائی دارالسلام، کمبوڈیا، مشرقی تیمور جو کہ انڈونیشیا کے ساتھ چھوٹا سا ملک ہے، اس کے علاوہ انڈونیشیا، ملائیشیا، میانمار، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام وغیرہ شامل ہیں۔ قبل از اسلام عرب تاجروں کے ہندوستانی تاجروں سے مراسم تھے۔ تاجر ہندوستان کے مغربی ساحل تک آتے تاکہ وہ مسالہ جات، سونا اور افریقی سامان یہاں پہنچا سکیں۔ جب عربوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنے نئے مذہب کو ہندوستان میں متعارف کروایا۔ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ عرب تاجروں، مبلغین اور اسلام قبول کرنے والوں کے ذریعے سے ہوئی۔ خلافت راشدہ کے دوران سندھ کو فتح کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ عربوں اور ہندوستان کے مابین تعلقات بہتر رہے، تاہم بحر ہند کے ذریعے کی جانے والی تجارت کو سندھ کے فرمانروا راجہ داہر کی طرف سے خطرے کا سامنا ہوا تھا۔ راجہ داہر اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے درپیش خطرات کی روک تھام کے لیے بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے سن 712 میں محمد بن قاسم کو بھیجا۔ راجہ داہر کے مضبوط مرکز دیبل پر قبضہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم نے اروڑ کی طرف پیش قدمی کی، جہاں راجہ داہر مارا گیا۔ ملتان فتح کرنے کے بعد پورا سندھ عرب حکومت کے زیر اثر آ گیا اور 3 صدیوں تک ان کے زیر اثر رہا۔ ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے ہندوستان ہی کی مغربی ساحلی پٹی پر آیا، جب عرب تاجر مالابار کے ساحل پر پہنچے۔ مالابار جو ہے وہ جنوبی ہند کی ریاست کیرلا کا شمالی علاقہ ہے۔ وسطی دور میں کیرلا کو اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ راجہ داہر اروڑ کے راجہ چچ کا بیٹا تھا، جو سندھ کی برہمن سلطنت سے تھا۔ اس کی حکومت آج کے افغانستان، پنجاب کے کچھ علاقوں اور ایران پر تھی۔ 10 رمضان المبارک یوم باب الاسلام کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ عربوں اور برصغیر کے لوگوں کے مابین تعلقات بتدریج بڑھتے چلے گئے۔ بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عربوں میں قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا۔ اس بات سے سندھ کے مقامی گورنروں نے عرب حکمرانوں سے ناطہ توڑ لیا اور آزاد حیثیت اختیار کر لی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے جنوبی ایشیا پر حملہ کیا تو صرف 2 مسلمان ریاستیں باقی تھیں، جن کے مرکز ملتان اور منصورہ میں تھے۔ منصورہ اموی سلطنت کے دوران سندھ کا دارالحکومت تھا۔ اس وقت اس شہر کے کھنڈرات شہداد پور شہر سے 13 کلومیٹر جنوب مشرق میں اور حیدرآباد کے شمال مشرقی کونے سے 69 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ سب سے پہلے غزنوی حکمرانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن کا دور اقتدار 977 تا 1186 ہے۔
غزنی جو موجودہ افغانستان میں واقع ہے میں غزنوی برسر اقتدار آ گئے۔ محمود غزنوی سلطنت کا سب سے اہم حکمران تھا۔ اس کا دور اقتدار سن 998 سے 1030 کے درمیان ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا اصل نام ابو القاسم محمود تھا۔ اس کی پیدائش سن 971 میں افغانستان کے علاقے غزنی میں ہوئی۔ ابتدائی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ علم و حدیث اور فقہ میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ سلطان محمود غزنوی کا باپ سبکتگین ایک ترک غلام تھا۔ سبکتگین کی حکومت خراسان، ہرات، بخارا، مکران، جلال آباد، پشاور، اٹک اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب سبکتگین کی وفات سن 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشاپور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں ہی موجود تھا، اس لیے اس نے اپنی تاجپوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے بھائی کو خط کتابت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 میں خود ہی غزنی پر حملہ آور ہو گیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر لی اور غزنی کو سنبھال لیا۔ اس وقت سلطان کے پاس تقریباً 1,00,000 فوج تھی۔ سلطان کی فوج میں مختلف النسل لوگ شامل تھے۔ محمود غزنوی نے ہرات میں ہندوستان سے لائے گئے ہاتھیوں کے لیے ایک ہاتھی نگر بھی تعمیر کیا۔ جنگوں پر جاتے وقت ہاتھیوں کا لشکر ہاتھی نگر سے لے جاتے تھے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ وہ ہر مرتبہ فاتح رہا، جس کی وجہ اس کی کامیاب جنگی حکمت عملی ہوتی تھی۔ محمود غزنوی کے 17 حملوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر تسلط تھا۔ سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی 986 میں جے پال سے جنگ ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی تھی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ محمود غزنوی برسر اقتدار آیا تو پشاور تک کے علاقوں پر مہمات کے ذریعے کنٹرول سنبھالنے لگا۔ راجہ جے پال شکست کا بدلہ لینے کے لیے بہانے کی تلاش میں تھا، گویا وہ ایک بڑا لشکر لے کر غزنی کی طرف چل پڑا۔ 1001 میں پشاور کے قریب دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور اس کا پورا خاندان گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور بھاری تاوان کے عوض رہا کیا گیا اور وہ واپس لاہور آ گیا۔ چونکہ راجہ جے پال لڑائی کے لیے اپنے ارد گرد راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی سے حکومت اپنے بیٹے انند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل کر مر گیا۔ یہ متحدہ ہندوستان کا پہلا حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ دوسرا حملہ 1004 میں دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ 1006 میں ملتان پر کیا۔ اس حملے کے دوران غزنوی کی افواج کا واسطہ راستے میں انند پال کی افواج سے پڑا۔ انند پال کو شکست ہوئی اور وہ کشمیر بھاگ گیا۔ اس کے بعد جے پال کا پوتا سکھ پال حکمران بنا، اسے بھی 1008 میں شکست ہوئی۔ انند پال 1008 میں ہی کشمیر سے واپس آیا اور اٹک میں پھر مقابلہ ہوا، پھر بھی انند پال کو شکست ہوئی۔ 1009 میں سلطان نے ہندوستان پر حملہ کر کے نارائن پور کی ریاست فتح کی۔ اس سے انڈیا میں محمود کا راستہ کھل گیا۔ 1010 میں ملتان کے نواحی علاقے اپنے ساتھ شامل کر لیے۔ 1014 میں انند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان میں شکست دی۔ 1015 میں کشمیر گیا، برف سے راستے بند ہونے کی وجہ سے واپس آ گیا۔ 1018 میں پنجاب کے علاقے جمنا پر حملہ کیا۔ 1019 میں کنوج اور کالنجر فتح کیے۔ 1020 سے 1025 کے درمیان سلطان دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول تھا کہ اچانک سلطان کو خبر ملی کہ ہندوستان کی شکست خوردہ ریاستیں آپ سے بدلہ لینے کو تیار ہو رہی ہیں۔ بدلہ لینے کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیاواڑ میں موجود مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے عظیم الشان مندر تھا جسے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جنگ کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ غزنی سے سومناتھ کا فاصلہ 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں سے 500 کلومیٹر مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی ہیں۔ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ کے مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔
جنگ کا آغاز ہوا، سخت مقابلے کے بعد سلطان فتح یاب ہوا اور مندر کو توڑ دیا گیا۔ گجرات میں اس وقت ہندو بادشاہ بھیما اول کی حکومت تھی۔ بعض مورخین سلطان محمود کی ذات کو لوٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سومنات کے بعد سلطان کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 میں ہوئی، جو کہ حالیہ دریائے سندھ سے بیاس کے درمیانی علاقوں پر مشتمل ہے۔ آخری 2-3 سال سلطان بیمار بھی رہا۔ اپنی زندگی کی آخری جنگی مہم 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم البویہ کو شکست دی۔ 1030 میں علالت کے بعد سلطان غزنی میں وفات پا گئے۔ دہلی یونیورسٹی کی پروفیسر رومیلا تھاپر نے اپنی کتاب سومنات دی مینی وائسز آف ہسٹری میں محمود غزنوی کے مشہور سومنات حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ تھاپر کا کہنا ہے کہ اہم مندر لوگوں کی جاگیریں ہوتی تھیں۔ اگر ہندو راجہ بھی یلغار کرتا تو وہ بھی دولت لوٹتا، اور یہ کہ محمود غزنوی کے حملے کے بعد سومنات اجڑ گیا اور پھر آباد ہو گیا اور اسی جگہ اب بھی موجود ہے۔ رومیلا تھاپر کے مطابق ڈیوائیڈ اینڈ رول کی چال انگریز کی تھی، جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے خود حکومت کی۔ محمود غزنوی کی فتوحات کے اثرات کی بات کی جائے تو محمود غزنوی کی فتح نے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے بڑی مقدار میں دولت غزنی لے جائی گئی۔ محمود کی فتوحات نے ہندوستان پر آنے والے مسلمانوں کی فتوحات کے لیے راہ بھی ہموار کر دی۔ مقامی ہندوستانی حکمرانوں کی کمزوریاں بھی عیاں ہو گئیں، جس سے ہندوستان مزید کمزور پڑ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں فتح کیے گئے علاقوں میں کوئی منظم اور مضبوط انتظامیہ نہیں چھوڑی تھی۔ جلد ہی اس کی سلطنت اس کے کمزور جانشینوں کے ہاتھ لگ گئی اور ہندوستانی علاقوں پر اس کا اثر و رسوخ ختم ہو کر رہ گیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی ہندوستان آمد۔ غوری خاندان کا تعلق افغانستان کے علاقے غور سے تھا۔ غزنی میں ترک خاندان کے بادشاہوں کو سلطنت کرتے ہوئے کوئی 150 برس بیت گئے تھے کہ غور کے افغانوں نے ان کو زیر کیا۔ غور افغانستان کے شمال مغرب میں چھوٹا سا ملک تھا۔ یہ علاقہ اب ہرات اور غزنی کا درمیانی علاقہ ہے۔ شہاب الدین محمد غوری کی فوجی کارروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقوں سے شروع ہوئیں اور وہ مشہور درہ خیبر کی بجائے درہ گومل سے پاکستان میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ملتان اور اچ پر حملے کیے، جو غزنویوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گڑھ بن گئے تھے۔ یہ اسماعیلی ایک طرف مصر کے فاطمی خلفاء کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندوؤں سے قریبی تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ غور کے حکمران عام مسلمانوں کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے۔ محمد غوری نے 1175 میں ملتان اور اچ دونوں فتح کر لیے۔ اس کے بعد 1179 میں پشاور اور 1182 میں دیوبند کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک پھیلا دیا۔ 1186 میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت بالکل ختم کر دی۔ ہندوستان میں ترائن کے مقام پر اس نے تاریخ کی 2 مشہور جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں نے ہندوستان کی آنے والی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ تاریخ دان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ترائن میں لڑی جانے والی جنگیں وہ مشکل جنگیں تھیں جو سلطان محمد غوری نے لڑیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے متحدہ راجپوت فوج سے لڑنا پڑا تھا۔ ترائن کی پہلی جنگ 1191 میں لڑی گئی۔ سلطان محمد غوری نے ترائن کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جہاں اس کا سامنا پرتھوی راج چوہان اور دیگر سینکڑوں راجاؤں کی فوجوں سے ہوا۔ یہاں گمسان کی جنگ ہوئی، جس میں سلطان غوری شدید زخمی ہوا۔ اس کے نتیجے میں اسے پسپا ہونا پڑا۔ ترائن کا قصبہ موجودہ ہندوستان کی ریاست ہریانہ میں واقع ہے، جو دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاریخ دانوں کے بقول ترائن کی دوسری جنگ 1192 میں لڑی گئی، جسے ہندوستانی تاریخ کا اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ ترائن کی دوسری جنگ میں مسلمان فوجوں نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور اس کی حکومت ختم کر دی۔ ترائن کی زبردست فتح کے بعد محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو اپنا گورنر منتخب کیا۔ اپنے آقا کے حکم کی پاسداری کے طور پر قطب الدین ایبک نے مزید پیش قدمی کی اور بڑی کامیابی سے مزید علاقے فتح کر لیے، جن میں میرٹھ، دہلی اور گوالیار شامل ہیں۔ غوری کے ایک اور گورنر محمد بن بختیار خلجی نے بہار اور بنگال کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ 1192 میں ہونے والی ترائن کی دوسری جنگ کے ہندوستان کی تاریخ پر کچھ اثرات مرتب ہوئے۔
جن میں ہندوستانی راجاؤں کا عدم اعتماد تو کھل کر سامنے آیا ہی، اس کے علاوہ ہندوستان پر مسلمانوں کے غلبے کو بھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ فوجی مہارت اور ہتھیاروں کے حوالے سے مسلمان فوج ہندوستانی فوج سے بہتر نکلی۔ ترائن کی جنگوں نے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں، سلیو ڈائنیسٹی یعنی خاندان غلامہ۔ قطب الدین ایبک برصغیر کے پہلے مسلمان بادشاہ ہیں۔ انہیں خاندان غلامہ کی سلطنت کے حوالے سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے خاندان کا دور حکومت 1206 سے 1290 تقریباً 84 سال پر محیط ہے۔ قطب الدین ایبک یعنی دین کا محور۔ انہوں نے دہلی میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس سلطنت کا اختتام جا کر 1526 میں ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں ہوا۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغل دور حکومت کا آغاز کیا۔ البتہ ترائن کی دوسری جنگ جیتنے کے بعد شہاب الدین غوری نے مسلمانوں کا برصغیر میں راستہ ہموار کر دیا تھا، اور قطب الدین ایبک کا 1206 میں مسلم دور کا آغاز 1857 کی جنگ آزادی تک جاری رہا، جو تقریباً 650 سال کا دور حکومت ہے۔ بہادر شاہ ظفر پر جا کر اس سنہرے دور کا اختتام ہو جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک وسطی ایشیا میں ترک قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ایک سوداگر انہیں خرید کر ترکستان سے نیشا پور لے آیا اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ قاضی فخر الدین عبدالعزیز نیشا پور و مضافات کے حاکم تھے۔ انہوں نے قطب الدین کے ساتھ بیٹوں کی طرح سلوک کیا اور مناسب تعلیم و تربیت کی۔ کہتے ہیں کہ قاضی کی موت کے بعد ان کے فرزندوں نے ایبک کو ایک بار پھر تاجروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جو انہیں غزنہ بازار لے آئے۔ یہاں سے انہیں شہاب الدین غوری نے خرید لیا۔ 1205 میں جب شہاب الدین غوری کھوکھروں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ہندوستان آیا تو قطب الدین ایبک نے سلطان کے ساتھ مل کر بغاوت کو کچلا۔ ہندوستان سے واپس جاتے ہوئے 15 مارچ 1206 کو کچھ کھوکھروں کے گروہ نے سلطان کے خیمے پر حملہ کر دیا، جس سے سلطان شدید زخمی ہو گیا، زخموں کی تاب نہ لا سکے اور موت کو گلے لگا لیا۔ شہاب الدین غوری کی اکلوتی اولاد ان کی ایک بیٹی تھی، جو ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ مشہور روایت کے مطابق جب ایک درباری نے ان سے اظہار افسوس کیا کہ ان کا کوئی جانشین نہیں، تو انہوں نے جواب دیا، میرے ہزاروں بیٹے ہیں، میرے ترک غلام ہیں جو میری سلطنت کے وارث ہوں گے۔ ایبک پہلے سے ہی غوری کے ہندوستان میں مفتوحہ علاقوں کا گورنر تھا۔ غوری کی وفات کے بعد ایبک اس کا جانشین بنا اور دہلی کو دارالحکومت بنا لیا، اور وہ اس طرح جنوبی ایشیا کا پہلا مسلمان حکمران بن گیا، لیکن اپنے نام کے ساتھ سلطان نہیں لگایا۔ 1208-9 میں غزنہ گیا اور غوری خاندان سے اجازت کے بعد خود کو سلطان کہلوایا۔ قطب الدین ایبک کو پولو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ 1210 میں لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے اچانک گھوڑے کی زین ٹوٹ کر گرنے کی وجہ سے ایبک نیچے گرے اور اس طرح ان کی موت واقع ہو گئی۔ انہیں لاہور میں ہی دفن کیا گیا۔ قطب الدین ایبک اچھے اوصاف کا مالک تھا۔ معمولی درجے سے ترقی کر کے امیر استبل بنا۔ ایک بادشاہ کی حیثیت سے نرم دل اور عادل تھا۔ اس نے صرف 4 سال حکومت کی اور امن و امان قائم کیا۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ علماء کا قدردان تھا۔ اس کے علاوہ نہایت سخی فرما روا تھا۔ اس نے اپنی فوج میں ہندو سپاہیوں کا نہ صرف تقرر کیا بلکہ ہندو حکام کو بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ ایبک فن تعمیر میں بھی شوق رکھتے تھے۔ دہلی میں 1199 میں ایک مینار کی تعمیر شروع کروائی، جسے بعد میں شمس الدین التتمش کے دور میں مکمل کیا گیا۔ یہ اینٹ سے تعمیر کردہ دنیا کا سب سے بلند تاریخی مینار تھا۔ اسے عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے، جس کی 5 منزلیں ہیں اور ان پر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ قطب مینار کے ساتھ انہوں نے قوت الاسلام مسجد کی بنیاد بھی رکھی، جبکہ اجمیر کی فتح کے بعد انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کروائی، جسے 2.5 دن کا جھونپڑا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ 2.5 دن میں تعمیر کی گئی۔ اسے 1199 میں ہی مکمل کر لیا گیا تھا۔ شمس الدین التتمش خاندان غلامہ کا تیسرا حکمران تھا۔ یہ بھی ایک غلام تھا اور کئی مرتبہ فروخت ہونے کے بعد بالآخر قطب الدین ایبک نے اسے خرید لیا تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ لڑائی میں پکڑے جاتے تھے غلام تصور کیے جاتے تھے اور دور دراز ملکوں میں جا بکتے تھے۔ تاریخی فرشتہ کے مطابق آپ کا تعلق ترکستان سے ہے اور آپ کی کہانی بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے۔
ترکستان سے غزنی پھر دہلی فروخت کیے گئے، جہاں قطب الدین نے 1 لاکھ روپوں کے عوض خرید لیا۔ اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ فوج کے جرنیل بن گئے۔ ان کی شادی بھی اپنے آقا قطب الدین ایبک کی بیٹی سے ہوئی۔ قطب الدین ایبک کے بعد جب ان کا نااہل بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تو سلطنت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ تب 1211 میں التتمش نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ تاج الدین یلدوز حاکم غزنی کو شکست دی اور پنجاب و سندھ تک اپنی حکومت کو وسعت دی اور ناصر الدین کباچا کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سن 622 ہجری میں بہار، بنگال اور لکھنؤ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ مختصراً راجپوت ریاستیں فتنہ منگول اور تاتاریوں کی یلغار کا مقابلہ بھی کیا۔ طبقات ناصری کے مطابق آپ خدا ترس، سخی اور صاحب تقویٰ تھے۔ آپ کی رعایا آپ کو ولی اللہ سمجھتی تھی۔ رات کو عبادات اور دن کو صدقات کرتے۔ ابن بطوطہ کے مطابق آپ عادل اور صالح تھے، مظلوموں کی دادرسی کرتے اور انصاف کو یقینی بناتے تھے۔ بیس بدل کر رعایا کی خبر گیری بھی کرتے تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق عباسی خلیفہ المستنصر کی جانب سے آپ کو سلطان الہند اور ناصر المومنین کے القابات سے نوازا گیا۔ آپ نے کئی مساجد اور مدرسے بنوائے، علماء اور صوفیاء کا احترام کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 خلفاء میں بھی شامل تھے، جن سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف لائے تو آپ خود ان سے ملاقات کرنے گئے اور دعائیں لیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر لاکھوں کے مجمع میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت کی وصیت کے مطابق ان کا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تکبیر اولیٰ اور عصر کی سنتیں ترک نہ کی ہوں، تو مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنازہ کی امامت کے لیے سلطان التتمش روتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ حضرت خود تو پردہ فرما گئے مگر میرا راز فاش کر گئے۔ 26 سالہ طویل دور حکمرانی کے بعد 28 اپریل 1236 کو آپ انتقال کر گئے۔ انہیں دہلی قطب مینار کے قریب دفن کیا گیا۔ التتمش نے چاندی کا بنا ٹکا اور تانبے کا بنا جٹال سکہ متعارف کروایا، جس نے سلطنت کے مستقبل کی کرنسی کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان میں کل 9 بادشاہ گزرے ہیں اور ایک ملکہ۔ بعض نے بہت ہی تھوڑے عرصے تک حکومت کی، ان میں 5 زیادہ مشہور ہوئے۔ ہمارا اگلا ٹاپک رضیہ سلطان کے بارے میں ہے۔ رضیہ سلطان چغا اور پگڑی پہننے والی جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون حکمران تھی۔ سن 1205 میں پیدا ہونے والی رضیہ ہندوستان میں خاندان غلامہ کے تیسرے سلطان شمس الدین التتمش کی بیٹی اور پہلے سلطان قطب الدین ایبک کی نواسی تھی۔ رضیہ نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں علوم تو سیکھے ہی مگر لڑائی میں بھی مہارت حاصل کی۔ رضیہ کے والد التتمش انہیں امور مملکت چلانے کے گر سکھاتے اور مشورے بھی لیتے تھے۔ التتمش نے اپنے بڑے بیٹے اور بنگال میں اپنے نمائندے ناصر الدین محمود کو جانشینی کے لیے تیار کیا تھا مگر 1229 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مورخ منہاج السراج کے مطابق التتمش کو اندازہ تھا کہ ان کے بیٹے عیش و عشرت میں ہیں، چنانچہ انہوں نے امور مملکت کی ذمہ داری رضیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1231 میں گوالیار کی مہم پر روانہ ہوتے ہوئے التتمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو دلی کا انتظام سونپا تھا۔ مورخ کے اے نظامی لکھتے ہیں کہ رضیہ نے یہ ذمہ داری اتنے اچھے طریقے سے نبھائی کہ دلی واپس آنے پر التتمش نے انہیں اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب امراء نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا کہ التتمش کے بیٹے ہی ان کے وارث ہیں، تو التتمش نے انہیں جواب دیا کہ رضیہ ان کے بیٹوں سے زیادہ قابل ہے۔ ترکان چہلگانی کے نام سے قائم تقریباً 40 امراء کی کمیٹی رضیہ سلطان کی حکمرانی کے حق میں نہیں تھے۔ قاعدے کے مطابق بادشاہت کے لیے ان کی تائید بھی ضروری تھی۔ رضیہ کی اپنی سوتیلی ماں ترکان خاتون بھی اس کے خلاف تھی۔ وہ رضیہ کے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز کو ولی عہد دیکھنا چاہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1236 میں رکن الدین ہی سلطان بنا، لیکن چند ہی مہینوں میں ثابت ہو گیا کہ حکومت چلانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ماں بیٹے کے مظالم سے آخر معززین بھی تنگ آ گئے کہ اے نظامی کے مطابق دونوں ماں بیٹے کا التتمش کے بیٹے قطب الدین کو اندھا کرنا اور پھانسی دینا امراء کی بغاوت کا باعث بنا۔ ترکان خاتون نے رضیہ کے قتل کی سازش بھی بنی مگر پکڑی گئی۔ امراء کی کمیٹی نے دونوں ماں بیٹے کو ایک ہی روز پھانسی دی اور دلی کے لوگوں کی حمایت سے آخرکار رضیہ
جنوبی ایشیا کی پہلی مسلمان خاتون حکمران بن گئی۔ رضیہ نے خود کو سلطان کہلانا پسند کیا۔ وہ کہتی تھی کہ سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، یعنی وہی دوسرا درجہ، یعنی میں تو خود سلطان ہوں۔ ایک حد تک رضیہ سلطان کا دور اقتدار کامیاب رہا، عوام کے لیے فلاحی کام کیے اور امن عامہ قائم رکھا۔ وہ فوری فیصلہ کرتی اور مجرموں کو بروقت سزائیں دیتی تھی اور محبت کی کہانیوں سے دور رہتی تھی۔ عمرا نے انہیں دل سے تسلیم نہیں کیا تھا کیونکہ انہیں کٹھ پتلی حکمران چاہیے تھا۔ تاریخ دان فہد کبیر کہتے ہیں کہ اپنے مخالف عناصر کا زور توڑنے کے لیے رضیہ نے غیر ترکوں کو آگے لانا شروع کیا۔ اسی سلسلے میں ایک قدم ایسا اٹھا لیا جس نے رضیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ حبشی غلام جمال الدین یاقوت کا امیر کے طور پر تقرر تھا۔ دلی سلطنت کے زیر نگیں پنجاب کے حاکم ملک اختیار الدین التونیا، جس نے ایک زمانے میں رضیہ سلطان کو شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا جبکہ رضیہ نے انکار کر دیا تھا۔ التونیا نے رضیہ اور یاقوت کے جھوٹے سچے قصے سنے تو علم بغاوت بلند کر دیا۔ رضیہ سلطان نے بغاوت کو کچلنا چاہا، البتہ چند عمرا نے ساتھ نہ دیا اور یاقوت کو ان کے سامنے قتل کر کے رضیہ سلطان کو التونیا کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف حکومت ان کے سوتیلے بھائی بہرام شاہ کے پاس چلی گئی۔ التونیا کو جب تفتیش میں کچھ نہ ملا تو کافی دیر ہو چکی تھی، رضیہ کا تخت جا چکا تھا۔ دونوں نے شادی کے بعد 1240 میں سلطنت پر حملہ کیا، لیکن دونوں کو بہرام شاہ کی طرف سے شکست ہوئی اور دونوں جان بچا کر بمشکل نکلے، لیکن اگلے ہی روز دونوں کی لاشیں قریبی آبادی سے ملیں۔ اس طرح رضیہ کا 4 سالہ دور اقتدار بھی ختم ہوا۔ اس نے محض 35 برس کی عمر پائی۔ بہرام شاہ نے دہلی سلطنت پر 2 سال حکومت کی۔ اس کے بعد ناصر الدین حکمران بنا۔ وہ اوسط درجے کا حکمران تھا، جبکہ اصل کمان اس کے ایک منتظم غیاث الدین بلبن کے پاس تھی، جو سلطان ناصر الدین کا ایک نمائندہ تھا۔ رضیہ سلطان کے کارناموں پہ نظر دوڑائی جائے تو وہ ایک انتہائی بہادر خاتون تھی۔ اس نے دشمن کے علاقوں پر حملے کیے اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس نے انتظامی امور میں کئی اصلاحات کیں۔ وہ اپنے عہد کی ماہر سیاستدان تھی۔ اس نے علم کی ترویج کے لیے لائبریریاں کھولیں۔ خاتون حکمران ہونے کے ناطے اسے ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ رضیہ سلطان کے بعد نیکسٹ ٹاپک بلبن کا دور 1266 سے 1286 تک 20 سالہ دور ہے۔ 1240 کے بعد بہرام شاہ کی 2 سال کی حکومت ہے، 1240 سے 42 تک۔ اس کے بعد علاؤ الدین مسعود جو کہ 1242 میں تاج پوشی ہوئی اور 1246 تک اس کی حکومت ہے۔ اس کے بعد ناصر الدین محمود 1246 میں حکمران بنا جو کہ 1266 تک حکمران رہا۔ اس کے بعد پھر بلبن کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ غیاث الدین بلبن، جن کا اصل نام بہاؤالدین تھا، ترک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنی نوجوانی میں انہیں قید کیا گیا اور بعد میں بغداد میں منگولوں نے انہیں فروخت کر دیا۔ 1233 میں التتمش نے انہیں خرید لیا تھا۔ التتمش اور رضیہ سلطان کے عہد میں وہ مختلف عہدوں پر فائز بھی رہے، لیکن رضیہ سلطان کو تخت سے اتارنے میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے۔ بہرام شاہ اور محسود شاہ کی قربت میں بھی رہ چکے۔ اس کے علاوہ 40 ارکان کی اشرافیہ کی کابینہ کا حصہ بھی رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں بلبن دہلی سلطنت کا ایک عظیم الشان سلطان رہ چکا تھا۔ بلبن ایک عظیم جنگجو، منتظم اور سیاستدان تھا۔ شمالی انڈیا میں اپنی حکومت بھی اس نے مضبوط کی۔ اس کے 2 اہم کارنامے یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کو منگولوں کے حملوں سے بچایا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت کو مستحکم کیا اور حکومتی بدعنوانیوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کیں۔ بلبن نے اپنے دور اقتدار میں 40 ارکان کی کمیٹی کے اختیارات کا خاتمہ بھی کیا۔ اس نے نوجوان ترک افسرز کو اعلیٰ عہدوں پر ترقیاں دیں۔ اس طرح اس نے اپنی فوج کو مضبوط کیا۔ بلبن کی آدھی انتظامیہ فوجی اور آدھی سویلین تھی۔ اس کے فوجی افسر فوجی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ انتظامی فرائض بھی نبھاتے تھے۔ اس کے دور میں نائب یا وزیر کے عہدے کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی۔ جاسوسی نظام بھی کافی بہتر تھا۔ اس نے 20 سال حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا جانشین اس کا پوتا معز الدین کیقیباد تھا، جو کمزور سلطان ثابت ہوا۔ نوجوان ہونے کی وجہ سے سلطنت کے معاملات پر قابو بھی نہ رکھ سکا۔ 1290 میں ایک خلجی سردار نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ اس طرح خاندان غلامہ کا 84 سالہ دور ختم ہوا۔
ہمارا اگلا ٹاپک ہے خلجی خاندان کی حکومت 1290 سے 1320۔ کل 30 برس کا اقتدار ہے۔ اس سلطنت میں کل 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ خلجی خاندان یہ نسلاً افغان تھے کیونکہ ترکستان سے آئے تھے، اس لیے ترکی بولتے تھے۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ جلال الدین فیروز خلجی تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 70 برس تھی۔ یہ دوست دشمن سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا۔ یہ خلجی سلطنت کا بانی تھا۔ 1290 میں اس نے حکومت سنبھال لی تھی۔ یہ اپنے بھتیجے علاء الدین پر بڑا اعتماد کرتا تھا اور اس کو بیٹوں کی طرح چاہتا تھا۔ علاء الدین خلجی جلال الدین کے بڑے بھائی شہاب الدین مسعود کے گھر پیدا ہوئے۔ علاء الدین کے چچا اور بادشاہ وقت جلال الدین فیروز خلجی نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے علاء الدین خلجی سے کی۔ سلطان بننے سے پہلے وہ دلی سلطنت میں گورنر کے عہدے پر تھے۔ ایک وقت میں علاء الدین 8,000 کی فوج لے کر دکن بھی گیا تھا اور پھر دیوگیری پہنچا، جسے اب دولت آباد کہتے ہیں، جو مرہٹا دیش کے راجہ رام دیو کا پایہ تخت تھا۔ وہاں جا کر اس نے یہی مشہور کیا تھا کہ میرا چچا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور میں ادھر جان بچا کر آیا ہوں۔ اس لیے اس پر وہاں کسی نے ہاتھ نہ ڈالا اور پھر بے خبری میں وہ دیوگیری پر قابض ہو گیا۔ راجہ نے کافی مال و متاع دے کر اسے رخصت کرنے کی کوشش کی۔ کافی مال و متاع لے کر جب وہ دلی پہنچا تو خوشی سے چچا استقبال کے لیے آیا۔ کہتے ہیں کہ خنجر کے وار سے اس نے چچا کو وہاں قتل کر دیا تھا، پھر اس کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کیا اور دہلی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ علاء الدین نے 1296 سے 1316 تک حکومت کی۔ خلجی حکمرانوں میں سب سے نڈر، سخت اور ارادے کا پکا تھا۔ ایک حکمران کی حیثیت سے اس نے خود کو ہندوستان کا ایک عظیم جنگجو، بادشاہ اور ذہین فوجی حکمت عملی رکھنے والا جرنیل ثابت کیا۔ انڈیا میں 2018 میں اس کی زندگی پر ایک فلم پدماوت بھی بنائی گئی ہے، جو علاء الدین کی منفی شبیہ پیش کرتی ہے۔ اس فلم میں اس کو جبر اور ظلم والے بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ علاء الدین نے اپنے دور میں معیشت میں مڈل مین کا کردار بھی ختم کر دیا تھا اور ذخیرہ اندوزی کی سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ اشیاء خورد و نوش کافی سستی ملتی تھیں اس کے دور میں۔ کہتے ہیں کہ اکبر کی طرح یہ بھی ایک نیا مذہب لانا چاہتا تھا اور سکندر اعظم کی طرح دنیا فتح کرنا چاہتا تھا۔ اب بات کریں گے منگول حملوں کے خلاف علاء الدین خلجی کی دفاعی پالیسیاں کیسی تھیں۔ علاء الدین خلجی کے دور حکومت میں منگولوں نے کئی مرتبہ ہندوستان پر حملے کیے، لیکن علاء الدین انہیں شکست دینے میں کامیاب رہا۔ علاء الدین نے ایک مضبوط اور منظم دفاعی پالیسی بنا کر سلطنت کا دفاع کیا۔ پرانے قلعے بحال کیے، ان کی تعمیر نو کی گئی، نئے قلعے تعمیر کیے گئے اور باصلاحیت افسران کی زیر نگرانی پیشہ ور دستے متعین کیے گئے۔ ان کی فوجی قوت اور کمک میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اسلحہ بارود بنانے کے لیے کارخانے لگائے گئے۔ شمال مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک مستقل فوج منظم کی گئی اور وہاں ایک خاص گورنر تعینات کیا گیا۔ دیپال پور، سوانہ اور ملتان کے سرحدی مقامات پر علیحدہ فوجیں متعین کی گئیں۔ علاء الدین کی سرحدی پالیسی بہت کامیاب رہی۔ منگولوں نے علاء الدین کی حکومت کے باقی سالوں میں حملے بند کر دیے۔ خلجی خاندان کے بعد اب ہم تغلق خاندان پڑھیں گے۔ اگر سلاطین دہلی کی تاریخ مجموعی طور پر مثالی نہ بھی ہو، لیکن سلاطین دہلی کے کچھ بادشاہ تو ایسے بھی ہیں جن کی کارکردگی ہر لحاظ سے متاثر کن ہے۔ کچھ ان میں سے مطلق العنان، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ 2 طرح کے لوگ لکھتے ہیں، ایک وہ جنہیں بادشاہ نے نوازا ہوتا ہے، 2 وہ جن کو مار پڑی ہوتی ہے۔ اس لیے سلاطین دہلی کے حوالے سے یا ان سے پہلے غزنوی اور غوری کی تاریخ میں آپ کو مورخین کی تاریخ میں تضاد نظر آئے گا۔ سکندر اعظم کو سکندر کہا گیا کیونکہ تاریخ لکھنے والوں کو نوازا گیا۔ دوسری طرف چنگیز خان کو غاصب کہا گیا کیونکہ ادھر تاریخ دان کو مار پڑی۔ سلاطین دہلی کے معروف خاندانوں میں سے ایک تغلق خاندان بھی تھا، جس نے 1320 سے 1414 تک تقریباً 94 سال حکومت کی۔ تغلق خاندان میں 3 نامور اور عظیم بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک سلطان غیاث الدین تغلق جو کہ تغلق خاندان کا بانی تھا، 2 سلطان محمد بن تغلق جو کہ سلطان غیاث الدین کا بیٹا تھا، اور 3 سلطان فیروز شاہ تغلق جو کہ سلطان محمد بن تغلق کا چچا زاد تھا۔
غیاث الدین تغلق کو بادشاہ بننے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اسے اوسط درجے کے امراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ علاء الدین خلجی غازی بیگ یعنی کہ غیاث الدین تغلق پر بڑا مہربان تھا۔ اسے دیپال پور قلعے کا صوبیدار مقرر کیا۔ علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد محلاتی سازشوں اور آپسی جنگ نے سلطنت دہلی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی دوران نو مسلم وزیر خسرو خان کے جسے علاء الدین کے شہزادوں نے سر پر چڑھا رکھا تھا، اس نے بادشاہ وقت کو قتل کر دیا، اور یہ بغاوت اس نے اپنی ہندو برادری کے بل بوتے پر کی تھی، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ہندو قبیلے سے وفاداری نبھا رہا تھا۔ اس نے خلجی خاندان پر بڑے مظالم کیے، تقریباً شہزادوں کا قتل عام کیا۔ دوسری طرف مسلم امراء نے نہ صرف چپ سادھ لی بلکہ انہوں نے خسرو خان کو سلطان ناصر الدین کے لقب سے سلطنت پر حکمرانی کی اجازت دے دی۔ علاء الدین خلجی کے دور اقتدار میں غیاث الدین فرنٹیئر ایریاز کا انچارج بھی تھا۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ خسرو خان کی بربریت کی خبر جب دیپال پور اور لاہور کے صوبیدار غازی بیگ یعنی کہ غیاث الدین تغلق تک پہنچی تو وہ انتہائی غصے میں آ گیا۔ غازی بیگ کا ایک بیٹا فخر الدین بیگ یعنی کہ محمد بن تغلق دربار دہلی سے منسلک تھا۔ خسرو خان کو جب غازی بیگ کے ارادوں کا پتہ چلا تو وہ فخر الدین یعنی کہ محمد بن تغلق پر مہربان ہو گیا۔ یہ خبر پا کر خسرو خان نے غازی بیگ یعنی کہ غیاث الدین کے بیٹے فخر الدین بیگ یعنی محمد بن تغلق کو، جو کہ مبارک شاہ جو کہ علاء الدین کا فرزند تھا کے امراء میں سے تھا، سواروں کی قیادت بخشی، بہت سی دولت دی اور کئی خطابات دیے تاکہ باپ غازی بیگ کو قابو میں رکھ سکے۔ مگر باپ بہت شریف اور علاء الدین سے عقیدت رکھتا تھا۔ علاء الدین کی اس پر بڑی نوازشیں تھیں اور وہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے آقا کے خاندان پر اتنے ظلم کیے جائیں۔ دوسری طرف فخر الدین یعنی کہ محمد بن تغلق نے بھی ان مہربانیوں کو قبول نہ کیا اور موقع پا کر غازی بیگ کے پاس قلعہ دیپال پور پہنچ گیا۔ دونوں باپ بیٹے نے خسرو خان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن مرکزی حکومت کے خلاف کامیابی انتہائی مشکل کام تھا۔ غازی بیگ کے لیے سب سے پہلا مسئلہ دیگر نزدیکی قلعہ داروں کو جنگ میں شریک کرنا تھا، جنہوں نے اس طرف کان نہ دھرا۔ البتہ ملتان کی فوج اپنے قلعہ دار کو قتل کر کے آن پہنچی۔ اس کے علاوہ غازی بیگ کا قریبی رشتہ دار بہرام بھی مدد کو آ گیا، جس کے ساتھ کچھ اور منصبدار بھی مل گئے، اور یوں غازی بیگ ایک فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف خسرو خان نے بھی عوام پر شاہی خزانے کے منہ کھول دیے۔ دہلی کے قریب دونوں افواج کا مقابلہ ہوا۔ قریب تھا کہ غازی بیگ کی فوج شکست کھا جاتی، البتہ اس کی فوج بہادری سے لڑی اور معرکہ جیت گئی۔ خسرو خان میدان جنگ سے بھاگا، جسے بعد میں پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ اس طرح غازی بیگ یعنی غیاث الدین تغلق فاتح کی حیثیت سے دہلی میں داخل ہوا۔ دہلی کے تمام قاضی و امراء اس کے سلام کی غرض سے آئے تو غازی بیگ نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی اور سب کو معاف کر دیا۔ غازی بیگ نے کہا کہ اس کے 3 مقاصد تھے: ایک سلطنت کا حصول، دوسرا تجدید اسلام، اور تیسرا ظالموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا۔ اور اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ علاء الدین خلجی کے خاندان کو خسرو خان نے تہس نہس کر دیا تھا۔ البتہ اس نے اعلان کیا اگر سلطان علاء الدین کے خاندان میں سے کوئی بچا ہو تو اسے سلطنت کا تاج پہنا دیا جائے، یا اس کے علاوہ کئی لائق امراء ہیں یہاں، اگر کوئی بادشاہت کا تاج اپنے سر پر رکھنا چاہتا ہے تو بہتر ہے، میرے لیے میری تلوار اور منگولوں کا سر کافی ہے۔ امرائے دہلی نے درخواست کی کہ اگر آپ نے بادشاہت منظور نہ کی تو خانہ جنگی کا خدشہ ہوگا۔ امراء نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا بادشاہ بن بھی گیا تو وہ ضرور آپ سے خار کھائے گا، جیسے ابو مسلم خراسانی نے امیوں کا تخت الٹ کر عباسیوں کو تخت نشین کروایا اور خود اطاعت گزار سپاہی بن گیا، لیکن اسے بعد میں عباسیوں نے ہی قتل کروایا۔ اور امراء نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی دوسرا امور سلطنت چلائے گا تو لازماً آپ کے تحفظات بھی ہوں گے اور وہ صحیح طور پر امور سلطنت کی انجام دہی نہیں کر پائے گا، لہٰذا آپ تاج سلطنت قبول کر لیں۔ آخرکار غیاث الدین تغلق نے بادشاہی قبول کر لی۔ غیاث الدین نے امیر خسرو جیسے علمی لوگوں کی سرپرستی کی۔ اس نے دہلی کے قریب تغلق آباد میں ایک مضبوط قلعہ بھی تعمیر کیا۔
وہ ایک مہربان اور منصف بادشاہ تھا۔ اس کی طبیعت میں فطری طور پر تعمیر، آبادکاری، ذہانت، طہارت اور فہم و فراست پائی جاتی تھی۔ وہ نماز پنجگانہ کا پابند تھا۔ غیاث الدین تغلق یا غازی ملک نے 1320 سے 1325 تک دہلی سلطنت کی حکمرانی کی۔ 1325 میں اس کی وفات ہوئی۔ تاریخ دانوں کے مابین وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک سازش تھی اور بعض کہتے ہیں کہ حادثاتی موت تھی۔ چونکہ غیاث الدین نے اپنی زندگی میں ہی فخر الدین بیگ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد تخت نشینی سہولت کے ساتھ 1325 میں سر انجام پائی۔ محمد بن تغلق کی شخصیت کے بارے میں تاریخ دانوں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ خوبیوں اور خامیوں کا آمیزہ سا تھا۔ اگر ایک فتنے کو کنٹرول کرتا تو دوسرا کھل جاتا۔ وہ کردار کا صاف، ایک بہادر مگر ظالم سپہ سالار تھا، یعنی کہ مخالفین کو معمولی جرائم پر بھی دردناک سزائیں دیتا تھا۔ گویا اس کی بیشتر زندگی میدان جنگ میں گزری۔ معاشی بدحالی کی وجہ سے اس نے سونے کے سکے ختم کر کے چاندی کے سکوں کا اجرا کیا، جس سے مارکیٹ میں کساد بازاری پیدا ہو گئی۔ تاہم سلطان کو فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اس نے دہلی کی جگہ دولت آباد کو اپنا دارالحکومت بھی بنایا، جو کہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ 1351 میں ٹھٹھا کے قریب دریائے سندھ کے کنارے بیمار ہو کر وفات پائی۔ سلطان محمد بن تغلق کی وفات کے بعد اس کے چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق کو 1351 میں سلطنت دہلی کا تیسرا سلطان مقرر کیا گیا۔ اس کی بادشاہی کو امراء نے بخوشی قبول کر لیا۔ فیروز شاہ تغلق ان نیک سیرت مسلمان بادشاہوں کی فہرست میں شامل ہے کہ جن کے سبب انسانوں نے بڑے سکھ پائے۔ فیروز شاہ تغلق نے ہر اس ظلم و زیادتی کا ازالہ کیا جو محمد بن تغلق میں پائی جاتی تھی۔ گویا اس نے رحم دلی سے 37 سال حکومت کی۔ فیروز شاہ تغلق غیاث الدین تغلق کے چھوٹے بھائی ملک رجب کا فرزند تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے اپنے چچا غیاث الدین تغلق کی روش کو اپنایا اور شریعت کے مطابق سلطنت چلائی۔ اس کی حکومت کے پہلے 6 سالوں میں صرف 16 مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی، جو انتہائی سرکش تھے۔ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیوں کے اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے جاتے تھے۔ رفاع عامہ کے کاموں کے علاوہ اس نے زرعی اقدامات کیے، جس سے ہندوستان کی معیشت میں بہتری آئی۔ صوفیاء کرام کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھا کرتے تھے۔ اس نے حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے شیخ زادہ صدر الدین کو شیخ الاسلام مقرر کیا۔ زندگی کے آخری 2 سال ضعف اور بیماری میں گزارے اور 79 سال کی عمر میں 1388 میں وفات پائی۔ فیروز کی موت کے بعد 10 سال کے اندر دہلی پر یکے بعد دیگرے 5 بادشاہوں، ان کے پوتے اور دیگر کی حکومت رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ فیروز تغلق کا جانشین اس کا پوتا قرار پایا۔ چند مہینوں بعد ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ اگلے 5 سالوں میں 3 سلطان ابو بکر، محمد شاہ اور علاء الدین سکندر شاہ یکے بعد دیگرے حکمران بنتے رہے۔ آخری تغلق حکمران ناصر الدین محمد شاہ 18 سال تک حکمران رہا۔ یہ اسی کا دور تھا جب تیمور نے حملہ کیا اور تغلق بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے امیر تیمور کے حملے کے بارے میں۔ تو امیر تیمور جو ہے اور چنگیز خان، اس کا جد امجد سیم تھا۔ منگول قبیلہ برلاس سے تعلق تھا۔ 1336 میں پیدا ہوا، 1405 میں وفات ہے۔ تعلق سمرقند سے تھا۔ 42 کے لگ بھگ ممالک فتح کیے۔ بچپن میں قرآن کا حافظ بن گیا تھا، اور اس کی جو میدان جنگ میں کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ڈبل ہاتھوں سے لڑتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک میں کلہاڑا۔ تو یہ ایک ترک فاتح تھا جس نے مسلم حکمرانی والے وسطی ایشیائی علاقے اور ہندوستان پر 14ویں صدی میں قبضہ کر لیا۔ وہ وسطی ایشیا میں تیموری سلطنت کا بانی تھا، پھر اس نے یورپ اور ایشیا کے علاقوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جنوبی ایشیا میں غیر مستحکم صورتحال نے تیمور کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اس پر قبضے کی کوشش کرے، لہٰذا اس نے اپنے پوتے پیر محمد کو ایک بڑی فوج دے کر بھیجا کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے۔ تو یہ حملہ کامیاب رہا اور اس نے ملتان اور اچ پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے بعد تیمور نے 92,000 کی فوج اکٹھی کی اور سمرقند سے دہلی کی طرف پیش قدمی کی، جہاں پیر محمد کے ساتھ آ کر مل گیا۔ یہاں اس کا مقابلہ ناصر الدین تغلق سے ہوا، جس کے پاس لگ بھگ 1,000 جنگی ہاتھی تھے۔
تیمور کی فوج کے پاس ہاتھی نہیں تھے، البتہ وہ دہلی سلطنت کے ہاتھیوں سے پریشان ضرور تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میدان جنگ میں ہاتھیوں کی وجہ سے اس کے سپاہیوں میں ہلچل مچ گئی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اونٹوں کی پیٹھ پر سوکھی گھاس اور لکڑیاں لے جائیں۔ جب مخالف فوج کے ہاتھی سامنے آئیں تو اونٹوں کی پیٹھ پر آگ لگا دیں، تو ہاتھی آگ کو دیکھ کر بدک جائیں گے۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور تیمور فاتح کی طرح دہلی میں داخل ہوا۔ تیمور کے سپاہیوں نے دہلی میں خوب لوٹ مار اور قتل عام کیا۔ تیمور لنگ صرف 2 ہفتے دہلی میں رہا، جاتے ہوئے خوب ساز و سامان، فنکار و دستکار ساتھ سمرقند لے گیا۔ جاتے وقت خضر خان کو موجودہ پنجاب اور بالائی سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے جان بوجھ کر دہلی میں کوئی حکمران مقرر نہ کیا اور دہلی کی حکمرانی کے لیے زندہ بچ جانے والے شہزادوں کے درمیان کئی سال تک جدوجہد ہوتی رہی۔ تیمور کو حکومت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے ریاستیں فتح کرنے کا شوق تھا۔ اس نے دہلی سے اتنا مال لوٹا تھا کہ اس کی فوج ایک دن میں بمشکل 4 میل کا فاصلہ طے کر پاتی۔ ہندوستانی سلاطین کی کئی نسلوں کی جمع کردہ بے تحاشا دولت انہوں نے چند دنوں میں لوٹ لی۔ دہلی کو اس حالت سے نکلنے میں کم و بیش 100 سال لگے۔ مجموعی طور پر تیمور کی فتوحات کا برصغیر پر گہرا اثر ہوا۔ انسانی جان و مال کا بے حد نقصان ہوا اور دہلی میں زبردست تباہی مچی۔ اس حملے نے دہلی کی تمام کمزوریاں عیاں کر دیں۔ اس حملے نے کئی بیرونی حملہ آوروں کو ترغیب دی کہ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوں اور یہاں کی دولت لوٹیں۔ سید خاندان کی حکومت 1414 سے 1451 کے درمیان ہے۔ پچھلے ٹاپک میں جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ دہلی کی فوج کو تیمور نے شکست دے دی تھی۔ تیمور نے پھر خضر خان کو ملتان کا حکمران بنا دیا تھا۔ خضر خان نے سلطان دولت خان کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ جما لیا اور سید سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آخری تغلق حکمران کی جگہ خضر خان تخت پر بیٹھا تھا اور سید سلطنت کا جو آخری حکمران ہے اس کی جگہ پھر بہلول لودھی جو ہیں وہ 1451 میں حکمران بنے۔ ان کے حکمران جو ہیں ان میں پہلے آتا ہے سلطنت کا بانی خضر خان، 1414 سے 1421 6 سال حکمرانی ہے اس کی۔ پھر دوسرا مبارک شاہ 1421 سے 1434 سازش کی وجہ سے باغی ریاستوں پر قابو نہ پا سکا۔ محمد شاہ جو ہے 1434 سے 1445 کے درمیان دور حکومت۔ عالم شاہ 1445 سے 1451 کوئی 6 سال کے لگ بھگ اس کا دور اقتدار، لیکن نااہل ترین شخص اور اس کے وزیر نے پھر بہلول لودھی کو دعوت دی حکمرانی کی۔ تو اس طرح ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوا سید سلطنت کی، اور بہلول لودھی نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ اس کے بعد خود سلطان بن گیا۔ لودھی خاندان کی حکومت کی طرف آتے ہیں۔ دہلی سلطنت کے آخری حکمران لودھی سلطان تھے۔ لودھی افغان النسل تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 1451 میں بہلول لودھی نے رکھی۔ سید خاندان کے حکمران علاء الدین عالم کے عہد میں بہلول سرہند کا گورنر تھا۔ 1489 میں بہلول کا بیٹا سکندر لودھی سلطان بن گیا۔ اس کا اصل نام نظام خان تھا۔ اس نے اپنے باپ کی وراثت سنبھالتے ہوئے بہار کا نظام سنبھال لیا اور ایک جدید شہر آگرہ کی بنیاد رکھی۔ وہ اپنی سخاوت اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ 1517 میں سکندر لودھی کا جانشین ابراہیم لودھی بنا، لیکن یہ معمول کی جانشینی نہیں تھی۔ کوئی باقاعدہ قانونی وراثت موجود نہ ہونے کی وجہ سے سکندر لودھی کے بیٹوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اس کے سخت رویے کی وجہ سے معززین سلطنت عدم اطمینان کا شکار تھے، جنہوں نے ابراہیم کے بھائی جلال خان کو جونپور کا سلطان بنا دیا، جسے شکست ہو گئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے بغاوت کی اور کابل کے بادشاہ ظہیر الدین بابر کو حملے کی دعوت دی۔ ابراہیم لودھی کو 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں شکست ہو گئی۔ اس شکست سے نہ صرف لودھی خاندان کی حکومت ختم ہوئی بلکہ دہلی سلطنت کا دور بھی ختم ہو گیا۔ لودھی خاندان کے سلاطین پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس چارٹ کو دیکھیں تو اس میں 3 حکمران آپ کو نظر آئیں گے۔ پہلا بہلول لودھی 1451 سے 1489، دوسرا سکندر لودھی 1489 سے 1517 اور تیسرا ابراہیم لودھی 1517 سے 1526۔ دہلی سلطنت کے چارٹ پر اگر نظر ڈالی جائے تو آپ کو یہاں 5 خاندان نظر آئیں گے۔
1206 میں قطب الدین ایبک خاندان غلامہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد خلجی خاندان آیا، پھر تغلق آئے، پھر سید خاندان کا دور شروع ہوا اور آخر میں لودھی خاندان 1526 میں ان کا دور اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ ظہیر الدین بابر نے خاتمہ کیا ان کے دور اقتدار کا پانی پت کی پہلی لڑائی میں۔ اس سلطنت کا جو دہلی سلطنت کا جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ 320 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس کے زوال کے اسباب کچھ اس طرح ہیں کہ جانشینی میں اختلاف کی صورت میں کوئی قانونی وراثت نہیں تھا۔ سلطان کی جب موت ہو جاتی تو آپسی جنگ شروع ہو جاتی۔ سال ہر سال گزرنے کے بعد سلطنت کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ذرائع مواصلات نہ ہونے کی وجہ سے مرکز سے جو تعلق تھا وہ اتنا زیادہ استوار نہیں ہو سکتا تھا، کافی مشکل تھا۔ ٹیکس وصولیوں کی بدتر انتظامیہ کی وجہ سے حکومتی معاملات میں وسیع پیمانے پر بدعنوانیاں یعنی کہ کرپشن شروع ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے سلطنت کمزور ہو گئی تھی۔ کمزور حکمرانوں کی وجہ سے معززین دربار بغاوت پر اتر آئے تھے۔ 15ویں صدی میں علاقائی ریاستیں مضبوط ہو گئی تھیں، انہوں نے ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا، لہٰذا مرکز کو ان پر کنٹرول رکھنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ تیمور کا حملہ دہلی کے حکمرانوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا اور بابر کے قبضے نے سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس یونٹ کے آخر میں ہم برصغیر میں تصوف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ 8ویں صدی کے آغاز میں جنوبی ایشیا میں اسلام کی روشنی آتے ہی دہلی کے عہد میں تصوف بھی اس خطے میں داخل ہوا۔ حضرت عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے صوفی تھے جنہوں نے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا۔ تصوف کی بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ تصوف کے پیروکار وجدان اور بصیرت سے اللہ کا قرب، علم، روحانی سچ اور حقیقت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر غلبہ پا لیا تو 8ویں صدی عیسوی میں حکمرانوں کی دنیاوی خواہشات کے حصول کی کوششوں کے رد عمل کے طور پر تصوف معارض وجود میں آیا۔ تصوف نے عوام کی تعلیم و تربیت کے ذریعے مسلم معاشرے کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ ایسی کوششیں کی گئیں کہ ایک مثبت اور مضبوط سماجی سلسلہ تشکیل دیا جائے جو تضادات سے آزاد ہو۔ دہلی کے سلطان اور بعد ازاں مغل بادشاہوں نے تصوف کی سرپرستی کی۔ تصوف ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اون کا لباس پہننا، جسے لوگ اپنے سادہ کپڑوں اور طرز زندگی کی وجہ سے استعمال کرتے تھے۔ تصوف کو مغربی زبانوں میں صوفیزم کہا جاتا تھا۔ لفظ صوفی صوف سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے اون۔ تصوف کی اقدار کی ہم بات کریں یا کمپوننٹس کی بات کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں سخاوت، خواہشات پر قابو رکھنا، گناہوں سے توبہ کرنا، عبادت اور ریاضت، باطن کی پاکیزگی کے علاوہ محبت اور بے غرض لگن شامل ہیں۔ تصوف کے سلسلے کی بات کی جائے تو 12ویں صدی تک مسلم دنیا میں تصوف کے کئی سلسلے قائم ہو گئے تھے۔ مشہور ترین تصوف کے سلسلے جو برصغیر میں موجود ہیں ان میں چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ شامل ہیں۔ چشتیہ سلسلہ تصوف کے بانی ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ برصغیر میں اسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف کروایا۔ سہروردیہ سلسلے کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور برصغیر میں اسے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف کروایا۔ قادریہ سلسلہ جو ہے اس کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور برصغیر میں اسے میر نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف کروایا۔ سلسلہ تصوف نقشبندیہ جو ہے اس کے بانی بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور برصغیر میں اسے متعارف کروانے والے حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اہل تصوف قرآن اور سنت کے برعکس کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ اور اللہ کی مخلوق سے محبت تصوف کا آفاقی پیغام ہے۔ یہ لوگ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نہیں۔ تصوف ہمیشہ کامیاب رہا کیونکہ ان لوگوں نے کبھی بھی غیر مسلموں پر اسلام بالجبر لانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اپنے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رکھے۔ برصغیر پر تصوف کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں تصوف نے روحانی جذبہ فراہم کیا۔ اس کا عوام پر گہرا سماجی، سیاسی اور ثقافتی اثر ہوا۔ تصوف نے مذہبی رواداری اور انسانیت سے محبت کا درس دیا۔ اس سے برصغیر کے مختلف مذاہب کے درمیان یگانگت اور بھائی چارے کے جذبات پیدا ہوئے۔
ہندوستان کے کثیر النسلی اور کثیر الثقافتی معاشرے میں تصوف نے امن اور ہم آہنگی پیدا کی۔ اس وقت کے صوفیاء کی عزت و تکریم آج بھی صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ان صوفیاء کی معتقد ہے، اور ان بزرگوں کے مزارات دونوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشہور زیارت کی جگہیں ہیں۔